الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإمامية أمان الله وحجة الله الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات بر محمد وآل محمد پر. سب سے پہلے خداوند متعال کا شکر گزار ہوں کہ خداوند متعال نے مجھ جیسے حقیر طالب علم کو آپ جیسے علماء کرام کے سامنے، آپ جیسے افاضل کے سامنے ذکر اہل البیت کرنے کا موقع عطا کیا. ثانیاً میرے لیے بہت بڑی جسارت ہے کہ ان علماء پاکیزہ شخصیات کے سامنے، علماء و افاضل کے سامنے لب کشائی کروں، لیکن حکم ہوا تھا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہاں آیا ہوں. انشاءاللہ علماء کرام اپنی بزرگواری کی خاطر مجھے معاف کریں گے. اور اصل بات یہ ہے کہ کوئی 1 سال سے اوپر ہی ہو گیا ہے، کوئی تقریر کی تمرین نہیں کی ہے، کہیں اور تھا تو نہیں ہو سکا. تو پہلی بار جس پڑھ رہا ہوں کہ تقریباً 1.5 سال کے بعد، تو انشاءاللہ کوئی تقریر کے درمیان کوئی اشتباہات ہوں گے تو انشاءاللہ علماء حاضر ہے، اصلاح فرمائیں گے انشاءاللہ. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. جیسا کہ آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، سورہ النحل آیہ نمبر 97، جس میں خداوند متعال فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی بھی عمل انجام دے، کوئی بھی شخص عمل انجام دے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، فرق نہیں کرتا. من عمل صالحا، کوئی بھی شخص عمل صالح انجام دے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو. شرط کیا ہے؟ شرط وہو مؤمن. عمل صالح کے ساتھ ایمان بھی لازمی ہے. جب ایک شخص عمل صالح کے ساتھ ایمان بھی لائے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آگے خداوند متعال فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو پھر ہم اس کو پاکیزہ اور بہترین زندگی عطا کریں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ وَلَنَّجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے اعمال سے بہتر جزا دیں گے جو اس نے اپنی زندگی میں عمل انجام دیا ہے. یہ شرط کہاں ہے؟ پہلے کہا من عمل صالحا
من ذکر او انثی. چونکہ یہ آیت در حقیقت دیکھا جائے تو ایک سوال کا جواب ہے. وہ سوال کیا ہے؟ بعض کے نزدیک بعض لوگ کہتے ہیں فقط عمل صالح کافی ہے انسان کی سعادت کے لیے. بعض کہتے ہیں نہیں، فقط عمل صالح کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایمان کا بھی ہونا ضروری ہے. جو پہلے جن کا نظریہ ہے کہ عمل صالح کافی ہے، اس قضیے سے وہ کافر کو بھی شامل کرتے ہیں. اس سے تو کافر بھی جنت جا سکتے ہیں، مشرک بھی جنت جا سکتے ہیں، ہندو بھی جنت جا سکتے ہیں، ہر کوئی جا سکتا ہے عمل صالح سے. اسی وجہ سے فرمایا نظریہ دوم یہ ہے کہ نہیں، فقط عمل صالح سے انسان سعادت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا بلکہ اس کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے. ایسے میں یہ آیت جواب دے رہا ہے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے سعادت کی زندگی بسر کرے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے جنت جائے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ عمل صالح کے ساتھ ایمان کو بھی ساتھ لے کے چلے. فقط عمل صالح سے انسان سعادت کی زندگی بسر نہیں کرتا. اس وجہ سے چونکہ دیکھے کوئی انسان ایک بہترین عمل انجام دیتا ہے، یا کوئی ایام محرم ہے، کوئی سبیل بناتا ہے، کوئی شخص سبیل بناتا ہے لوگوں کو دینے کے لیے، شربت بھی لایا ہوا ہے، سب کچھ لایا ہوا ہے، لیکن اس شربت کو ایسے ظرف میں ڈالتا ہے کہ جو ظرف کثیف ہے، خراب ہے، تو کوئی بھی نہیں پیے گا. عمل اچھا انجام دیا ہے لیکن ظرف خراب ہے. اسی وجہ سے عمل صالح کے ساتھ ایمان کا بھی ہونا لازمی ہے. اسی آیت کے ذیل میں خداوند متعال نے تقریباً چند جگہوں پہ اسی آیت کی تفسیر یا اسی آیت کے ذیل میں یہی آیا دوسری سوروں کے اندر بھی بیان کیا ہے. مثلا سورہ غافر آیت نمبر 40 کے اندر فرمایا ہے من عمل سیئۃ، جو بھی شخص عمل سیئہ انجام دے فلا یجزى الا مثلها، اس کو جزا دیا جائے گا، اس کو بدلہ دیا جائے گا وہی جو اس نے انجام دیا ہے. لیکن ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب. اگر کوئی شخص عمل صالح انجام دے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فاولئک يدخلون الجنہ، اسے جنت میں داخل کریں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور جنت میں اسے رزق دیں گے بغیر حساب کے. بغیر حساب سے مراد یہاں پر فراوان شمار لیا گیا ہے، چونکہ قیامت میں ہر چیز کا حساب لیا جائے گا. اسی وجہ سے بعض مفسرین نے کہا کہ بغیر حساب سے مراد فراوان، یعنی فراوان رزق دیا جائے گا. اب کوئی بھی شخص عمل صالح کے ساتھ ایمان بھی اس کے اندر ہو، ایمان بھی لایا ہو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خداوند متعال اس کی حاجات قبول کرے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا، خداوند متعال لوگوں کی دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا. کب؟ جب انسان عمل صالح کے ساتھ ایمان بھی لایا ہو. اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر خداوند متعال فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا ہضما. جو بھی شخص عمل صالح انجام دے، شرط کیا ہے؟ مومن بھی ہو، ایمان بھی لایا ہو، تو اس کو کوئی نہ کسی ظلم سے ڈرتا ہے نہ کسی نقصان سے ڈرتا ہے. کیوں؟ چونکہ عمل صالح کے ساتھ ایمان بھی لایا ہے. اگر انسان عمل صالح انجام دے لیکن اس کا رخ خدا کی طرف نہ ہو تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں، علماء کرام توجہ کرے. آپ جانا چاہتے ہیں کہاں؟ گلگت. کہاں سے؟ پنڈی سے. پنڈی سے گلگت جانا چاہتے ہیں
آپ نے ٹکٹ بھی لیا ہوا ہے گلگت جانے کا، آپ نے پیسے بھی دیا ہے گلگت جانے کا، اور آپ کا رخ اور آپ کا جہت اور ڈائریکشن بھی گلگت کی طرف ہے، تو پس آپ نے جب گلگت جانا ہے تو آپ کو یہ توقع، یہ امید نہیں ہونی چاہیے کہ یہ گاڑی اور یہ بس مجھے کراچی لے جائے گی. کیوں؟ چونکہ آپ نے گلگت کا ٹکٹ لیا ہے. اسی طرح کوئی انسان عمل صالح انجام دے دے لیکن اس کا رخ ڈائریکشن، اس کا ڈائریکشن خدا کی طرف نہ ہو تو یہ توقع نہ رکھے کہ اس عمل کے ذریعے سے خداوند متعال مجھے جنت لے کے جائے گا. نہیں، چونکہ آپ کا ڈائریکشن خدا کی طرف نہیں ہے. بس جنت جانے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کا رخ خدا کی طرف ہونا چاہیے عمل صالح کے ساتھ. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اسی طرح اور سوروں کے اندر بھی خداوند متعال نے یہی ایمان، عمل صالح کے ساتھ ایمان کو شرط قرار دیا گیا ہے. میں آپ کا چون شب جمعہ ہے زیادہ مزاحم ہونا نہیں چاہتا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی، اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے حضرت نوح کے عمر کے برابر، دوسرا اور اس کے پاس کوہ احد کے برابر طلا و سونا ہو اور اس سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کے بعد اور اس کی عمر اتنی طولانی ہو کہ یہ اس عمر میں 1000 بار حج انجام دیا ہو اور صفا و مروہ کے درمیان مظلومانہ شہید ہوا ہو، لیکن یا علی آپ کی ولایت کا اقرار نہ ہو تو خداوند متعال اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچے گی اس تک. دیکھیے اب میں یہاں پہ ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا. کیا ہے؟ دیکھیے حدیث میں کہا اتنا بڑا کام انجام دینے کے باوجود، وہ بڑا کام کیا ہے؟ کوئی آسان کام نہیں ہے صفا و مروہ کے درمیان مظلومانہ شہید ہونا. اس کے لیے تو بڑے درجے ہیں، اور اتنے طولانی عمر 1000 بار حج انجام دیے، اتنے درجے ہیں، کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کوہ احد کے برابر اس کے بعد طلا و سونا ہو، اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. اب جب ہم پاکستان میں مصرف دیکھیں، اب یہ ہمارا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب یہ وزیر اعظم بننے سے پہلے اس نے کام کیا تھا، ایک ہاسپٹل بنایا تھا. ابھی سارے سراہتے ہیں، سارے کہتے ہیں بہت اچھا کام انجام دیا، اور اچھا بھی دیا ہے، بہترین کام کیا ہے. اب دیکھیں اسی طرح بہت سارے ایسے خیرین ہیں اللہ کے راہ میں بہت کام کرتے ہیں، بہت کام انجام دیتے ہیں، لیکن فرمایا کیا؟ یہ پیغمبر خدا نے فرمایا یہ سارے کام انجام دے لیکن علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں میں یہ نقطہ یہ ہے، اب حدیث نے کہا کیا؟ کہا کہ ولایت کے اقرار کے بغیر کوئی بھی عمل، اس کا حج، اس کا سب کچھ راہ خدا میں خرچ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب قرآن مجید بھی یہی فرما رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. کیا مومن سے کیا مراد ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ظاہری معنی ہے کہ ایمان لایا ہو. ظاہر معنی کیا ہے؟ ایمان لایا ہو. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان یعنی خدا پر ایمان لانا 1، نبوت پر ایمان لانا 2، معاد پر ایمان لانا 3، اہل تشیع کے نزدیک عدل پر ایمان لانا لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ولایت اور امامت پر ایمان لانا لازمی ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اگر کوئی شخص عمل صالح انجام دے دے لیکن علی کی ولایت پر ایمان نہ ہو تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے حدیث کہا جاتا ہے، حدیث کو آپ قرآن پر تولو، حدیث کو قرآن پر تولو. اگر قرآن کے معیار پر یہ حدیث اتر رہی ہے تو اس کا غلط ہم اس کو قبول کرو، اس پر عمل کرو. اگر کوئی حدیث آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پر مقایسہ کر رہے ہیں لیکن قرآن سے ملتا جلتا نہیں ہے، فضرب علی الجدار، اس کے دیوار پہ دے مارو. یہ ہے
اب اس حدیث اور قرآن کی آیات میں دیکھے کہ پیغمبر نے کہا یا علی اگر کوئی شخص کو احد کے برابر اس کے بعد طلا ہو اور اس طلا کو اس سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس کی عمر اتنی طولانی ہو کہ وہ 1000 بار حج بیت اللہ انجام دے اور وہ صفائے مروہ کے درمیان مظلومانہ شہید بھی ہو، اگر آپ کی ولایت کا اقرار نہیں ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے بھی بیان کیا اور حدیث نے بھی بیان کیا، قرآن نے بھی مومنیت شرط لگائی، ایمان بر علی، ایمان بر ولایت شرط لگائی، اور پیغمبر نے بھی شرط لگائی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ اتنی قرآن بھی تاکید کر رہی ہے اور اتنی حدیث بھی تاکید کر رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیے، ولایت وہ چیز ہے جس کے سائے میں انسان سعادت کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ولایت وہ چیز ہے جس کے سائے میں انسان کمال اور عروج تک پہنچ سکتا ہے۔ ولایت وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان استقلال پیدا کر سکتا ہے۔ ولایت وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے۔ لیکن ولایت وہ چیز ہے جس کو متروک کرنے سے امام علی علیہ السلام کو 25 سال گھر میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اتنا مہم ہے۔ اور ولایت وہ ہے، ایک عالم ایرانی بہت معروف ہے، اس نے بیان کیا اگر غدیر حقیقی طور پر غدیر اعلان غدیر پر عمل پیرا ہو جاتا، اگر لوگ عمل کرتے تو کربلا واقع نہ ہوتی۔ اس جملے پر ذرا غور کرے، اگر اعلان ولایت پر لوگ عمل پیرا ہوتے تو کربلا واقع نہ ہوتی، پس کربلا کا واقع ہونا غدیر متروک ہونے کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے غدیر متروک ہونے اور ولایت علی متروک ہونے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو مدینے سے نکل کر کربلا کا رخ کرنا پڑا۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل کر مکے کے اندر 4 مہینے لوگوں کو بیدار کرتا رہا، 4 مہینے مسلسل لوگوں کو بیدار کرتا رہا۔ لوگوں، آپ نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا، تو ایسے میں اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ حق کیا ہے؟ جس مسند پر، جس تخت پر حسین ابن علی کو بیٹھنا چاہیے تھا، اس تخت پر یزید کو بٹھایا ہے۔ ایسے شخص کو بٹھایا ہے جس کو پرواہ نہیں ہے دین کا، جس نے دین اسلام کو، شریعت محمدیہ کو پامال کیا ہے۔ اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ امام علیہ السلام بیدار کر رہے ہیں، امام علیہ السلام جگا رہے ہیں، لیکن معصوم کی بات پر بھی اثر نہیں ہوا۔ وہیں اصحاب جو مدینے سے لے کے آئے تھے، وہیں اصحاب مکے سے بھی لے کے چلے گئے، 2 کے علاوہ۔ کیا وجہ ہے؟ کیا علت ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں معصوم کی بات پر عمل نہیں ہوا؟ چلو ہم تو معصوم نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہماری بات پر کوئی اثر نہیں ہوا تو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک معصوم کی بات پر اثر کیوں نہیں ہوا؟ ایک تو امام نے خود جواب دیا کہ پیٹ میں حرام مال ہے، اسی وجہ سے۔ دوسرا یہ ہے اعلان غدیر کے بعد خلفاء نے، مخصوصاً بنی امیہ نے ایسی سازش اپنائی کہ لوگوں کو ایک نظریہ سمجھایا، ایک آئیڈیالوجی سمجھایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کہا کہ کوئی بھی حکومت آ جائے اس کو قبول کرنا لازمی ہے۔ کوئی بھی حکومت آ جائے، اگر کوئی شخص حکومت کے خلاف، حاکم کے خلاف بغاوت کرے گا وہ مجرم ہے۔ یہ دیکھیں اتنا، اس نظریے کو پھیلانے کے لیے، پرچار کرنے کے لیے خطیبوں کو خریدا گیا، تک نفر تک، ایک نفر تک اس نظریے کو پہنچایا اور سمجھایا کہ کبھی بھی وقت کے حکومت کے خلاف آپ نے بغاوت نہیں کرنی۔ اسی وجہ سے، اسی علت کی وجہ سے آج تک ہماری قوم ضلالت و گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہے، اسی علت کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے؟ ابھی بھی آپ دیکھو پاکستان میں کوئی ایک بندہ بھی ہے، مثلا ان
حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے؟ کوئی ہے؟ اگر ہے تو بھی ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اس دور میں فقط ایک ہی ہستی نے اس نظریے کو پس پش ڈال کے نظام طاغوت کو سرزمین ایران سے نکال دیا۔ وہ کیسے؟ دیکھا یہ نظریہ باطل ہے، لوگوں کو سمجھایا، دیکھا کہ حکومت کے ساتھ اصلاح کرنے سے کوئی نجات نہیں ملے گی، حکومت کے ساتھ حکومت میں جا کے ہماری نوکریاں اور ان سے ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ بس کیا کرنا چاہیے؟ بس اصلی جڑ کیا ہے؟ اصلی جڑ یہی حاکم ہے، اصلی جڑ یہی شاہ ہے۔ جب تک اس کو ہم ختم نہیں کریں گے ہم کبھی بھی آزادی اور استقلال زندگی نہیں بسر نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے خمینی بت شکن نے 15 سال اور 18 سال کے اندر ایسا کام انجام دیا جس کے ذریعے سے غلام قوم کو، ضلالت اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی قوم کو نجات دے دی۔ آج ہمیں بھی، میں اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسی کے لیے قیام کرے۔ اگر دوسرے جو عنوان ہیں بیان کرنا لازمی ہے، معروف ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن جو بنیادی چیز اگر ہم بیان نہ کریں، سوال یہ ہے، بنیادی سوال یہ ہے، اگر ہم بیان نہ کریں تو پھر یہ نسل اس طرح چلتی جائے گی، دین غالبا نہیں ہوگا۔ دین کے غلبے کا آپ دیکھیں، ایک ایران کے اندر ولایت فقیہ کا نظام نافذ ہوا جس کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا؟ استقلال حاصل کیا۔ آپ دیکھیں ہر میدان میں آگے ہیں، ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے ہیں، کھیل کے میدان میں آگے ہیں اور علمی میدان میں آگے ہیں۔ پاکستان کس میدان میں آگے ہے؟ مثلا آپ کھیل کے میدان میں دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، علمی میدان میں دیکھیں کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہمارے پاس استقلال نہیں ہے۔ استقلال لازمی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، بس میں گفتگو تمام۔ دیکھیے ادھر ایک دوست نے مجھے کہا، ادھر قمی ہوتے ہیں، مجھے کہا کہ یار ساجد بھائی مجھے ایک بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ چونکہ میرا والد صاحب مجھے پیسے ہمیشہ بھیجتا تھا، اسی وجہ سے اس پر اعتماد کر کے میں نے کوئی کوشش نہیں کی اپنے لیے، اپنا کوئی مالی لیے سپنا کو بنانے کے لیے کوشش نہیں کی۔ ایک مرتبہ ایسا آیا کہ میرے جیب میں 1 تومان بھی نہیں تھا، 1 تومان بھی۔ بچے نے کہا بابا میرے لیے کیلے لے کے آؤ، میرے یہ لے کے آؤ۔ اب کیسے لاؤں گی کیلا؟ اب اس نے کہا یہیں سے میں نے سمجھ لیا، اس نے کہا خدا کا، مجھے یہ کہا خدا کا میں نے لاکھ شکر کیا اس وقت، چون خدا نے اس وقت مجھے استقلال عطا کیا۔ اس وقت مجھے سمجھ آ گیا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، چونکہ اس وقت وہ سوچ ہی نہیں رہا تھا، وہ فقط والد صاحب بھیجتے تھے، وہ اس حوالے سے مالی لحاظ سے فکر میں نہیں تھا۔ اسی وجہ سے استقلال جب کسی ملک کے اندر، کسی انسان کے اندر آ جائے تو وہ آزادی اور بہترین زندگی، سعادت کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اسی ولایت کے متروک ہونے کی وجہ سے علماء کرام حسین ابن علی کو مدینہ چھوڑ کے مکہ اور مکہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اور جب امام نے دیکھا میری بات سے دین کی آبیاری نہیں ہو سکتی ہے تو اپنے خون کے ذریعے سے دین کی آبیاری کروں، اپنی جان قربان کر کے دین کو زندہ رکھوں، اور امام نے ایسا ہی کیا۔ پس عباس قمی نے اپنے مفاتیح الجناح اور جو مفاتیح الجناح لکھا ہے، اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے اس کی، وہ استاد نے بتایا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، اس میں ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اس میں بیان کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال دیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام 40 دن تک روتا رہا، 40 دن تک گریہ و زاری کرتا رہا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل آ کے حضرت آدم سے پوچھتے ہیں، اے آدم ابو البشر کیا ہوا ہے؟ 40 دن تک آپ روتے رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟
حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل جس دن سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا ہے اس دن سے میں توبہ کر رہا ہوں استغفار کر رہا ہوں لیکن خداوند متعال میری حاجت اور میری استغفار کو قبول نہیں کر رہا۔ ایسے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آدم میں آپ کو 5 اسماء حسنہ کا نام بتا رہا ہوں، اگر اس اسماء کا واسطہ خدا کو دے تو شاید خدا آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا، اس استغفار کو حاجت قبول کرے گا۔ ایسے میں حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو بتاتے ہیں، بولیے حضرت آدم علیہ السلام یا حمید بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ عزادارو ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ ایسے میں حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل سے کہتے ہیں جبریل یہ آخری نام کون ہے؟ یہ آخری جس کا میں نے نام لیا یہ کون ہے؟ جس کا نام لیتے ہی میں تڑپنے لگا، میرے جسم میں زلزلہ آنے لگا۔ حضرت جبریل نے فرمایا اے آدم یہ وہی ہستی ہے، یہ وہی ہستی ہے، آپ کے جد امجد میں سے ایک پیغمبر آئے گا جس کے نواسے کو کربلا کے میدان میں درندے اس کو شہید کریں گے اور اس کو بے گور و کفن دفن کریں گے۔ آدم علیہ السلام ان کا واسطہ دے دو، خدا قبول کرے گا۔ عزادارو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان ہستیوں کا واسطہ دے دیا تو خدا نے اس کی حاجت قبول کر لی۔ عزادارو آج شب جمعہ ہے، دعا کرے بندے عقیر کی ایک حاجت ہے، تمام مرحومین کو یاد کرے، شب زیارت امام حسین علیہ السلام پر یہ سب مل کے بلند آواز میں السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اولاد الحسین۔ عزادارو ایک مرتبہ یہ وہ ہستی ہے حسین ابن علی، جب دوش نبی پہ بیٹھتے ہیں تو پیغمبر خدا کو 70 بار سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہنا پڑتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جس دن امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں تنو تنہا ہوتے ہیں، کوئی پتھر سے مارتا ہے۔ جس حسین علیہ السلام کو پیغمبر خدا اپنے گود میں لے کے احترام کرتے تھے، اسی حسین علیہ السلام کو کوئی پتھر سے مارتا ہے، کوئی نیزے سے مارتا ہے، کوئی تیر سے مارتا ہے۔ ایسے میں استغاثہ آتی ہے، وہ حسینہ تلے زینبیہ سے زینب کبریٰ استغاثہ دیتی ہے، وہ حسینہ والیہ وہ محمد اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جب 13 محرم آ گیا، بنی اسد کی مستورات جب گھر آ گئی، پانی لینے گئی تھی، دیکھا لاشیں ویران پڑے ہوئے ہیں۔ مستورات نے بنی اسد کے مردوں سے کہا اے مردوں تمہارے اندر غیرت نہیں ہے، نہیں دیکھ رہے ہو زارا کے لال کا لاشا ویران پڑا ہے، آپ نہیں دیکھ رہے ہو؟ اور انہوں نے کہا تو مردوں نے کہا ہمیں عبید اللہ سے اجازت نہیں ہے، ہم عبید اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ایسے میں مستورات نے کہا جب آپ ڈرتے ہیں تو ہمیں اجازت دے دے، ہم جب خود جا کے دفنائیں گے۔ عزادارو ایک
مرتبہ یہ کہتے ہیں نہیں آپ رک جائے ہم خود جاتے ہیں، یہ مر جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام و صاحب امام حسین علیہ السلام کو دفنا دے، دیکھتے ہیں اللہ اکبر کسی لاش پر کوئی سر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کیسا وہ نہیں پہچانتے یہ لاشا کس کا ہے۔ ایک مرتبہ کوفے کی جانب سے ایک گھڑ سوار ایک جوان دوڑتا ہوا آتا ہے، جلدی میں آ کے لاشوں کے درمیان سے چلتے چلتے ایک لاش پہ آ کے کھڑا ہو کے فرماتے بابا آپ کے بعد مجھے تو پہنائے گئے، بابا آپ کے بعد مجھے زنجیروں سے باندھا گیا، بابا آپ کے بعد پھوپھیوں کی چادریں چھینی گئی، بابا آپ کے بعد سکینہ کو تماچے لگے۔ اجرکم علی اللہ زیادہ رہو، شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے، پس اگر انسان پاکیزہ ہو، اگر انسان کا دل پاکیزہ ہو تو فقط امام حسین کا نام بھی لینا کافی ہے گریہ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ یہ بنی اسد کے مرد کہتے ہیں دیکھا حضرت سید الساجدین سے کہا یا مولا یہ لاشا کون سا ہے؟ سید الساجدین نے کہا یہ ابن مظاہر کا لاشا ہے۔ بنی اسد کے لوگوں نے کہا یہ تو ہمارے قبیلوں میں سے تھا، اجازت ہے ہم اسی جگہ دفنائیں گے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے آپ اسی جگہ دفنا دے۔ پھر سوال کیا یا امام یہ کون سا لاشا ہے؟ باپ نے فرمایا یہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ امام نے فرمایا، پھر لوگوں نے کہا یا امام یہ چھوٹا سا لاشا کس کا ہے؟ فرمایا یہ علی اصغر کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ پھر چند بنی اسد کے لوگوں نے کہا یا امام فرات کے کنارے ایک لاشا پڑا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے، جماعت سے پکڑتے ہیں تو اعضاء جدا جدا ہوتے ہیں، یہ وہ کون سا لاشا ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ عباس ابن علی کا لاشا ہے، اس کو وہی پر دفنا دے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ، ایک مرتبہ پھر کہا یا مولا یا سید الساجدین یہ کون سا لاشا ہے؟ فرمایا اے بنی اسد کے لوگوں یہ میرا بابا حسین کا لاشا ہے۔ فرمایا آپ دور ہو جائیے، معصوم کو معصوم ہی دفناتے، میں خود دفناؤں گا۔ پھر امام علیہ السلام ایک چٹائی بچھاتے ہیں، بچھا کے اپنے بابا کے تمام اعضاء کو جمع کر دے، جمع کر کے مدینے کا رخ کرتے ہیں، فرماتے یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ اور ایک مرتبہ نجف کا رخ کرتے ہیں، یا علی ابن مرتضیٰ یا جدہ میری مدد کیجئے۔ ایسے میں پیغمبر خدا کٹے ہوئے گردن کے نیچے ہاتھ رکھتے اور امام علی علیہ السلام پسلیوں کے نیچے ہاتھ رکھتے اور حسن مجتبیٰ ٹانگوں کے نیچے ہاتھ رکھتے۔ سید الساجدین قبر کے اندر، قبر مطہر کے اندر جاتے فرماتے یا رسول اللہ دے دیجئے میرا بابا کا لاشا دے دیجئے۔ ایک مرتبہ دیکھا قبر مطہر کے کنارے پر ایک بی بی کھڑی ہے، فرماتی ہے اے سید الساجدین ذرا آرام سے لے جانا، یہ میرے بیٹے کو، یہ میرا بیٹا حسین زخموں سے چور چور ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ التمس